امام جعفر اللہ کی رضا ہے، حضرت امام جعفر امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ ادھر آ کے مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میرا بہت ذہن بن گیا ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے اور ان لوگوں سے ادھر کے ماحول سے متاثر ہو کر اپنے سر پر امامہ شریف سجایا ہے۔ آج کل جو ہے یہ 2 نمبر پیرے ہیں اور جو اپنے کو سید کہتے ہیں اور پیر کہتے ہیں، ایسے ہی ماحول کو خراب کر دیتے ہیں اور پیروں کو بدنام کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم لوگ کو بتایا، اس بات کی بڑی ہم لوگوں کو خوشی ہوئی۔ ہم جب بھی کوئی بھائی کرے یا کوئی بھی کرے ہم غصے سے جواب دیتے گئے، لیکن بابا جی نے فرمایا کہ جس تالے کو ہتھوڑے سے توڑا جائے وہ دوبارہ کام نہیں آتا، اور اگر چابی کا استعمال کیا جائے تو اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے رشتوں کو غصے سے نہیں بلکہ پیار سے سنبھالیں، اپنے رشتوں کو پیار سے بچا کے رکھیں۔ آج بتایا گیا ہے کہ میت کو بہت تکلیف ہو جاتے ہیں آج کل ہمارے یہاں، کہ جہاں انتقال ہوتا ہے وہاں سے پھر یہاں بلاتے ہیں باہر ملک سے، شہر سے دوسرے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں انتقال ہو وہیں دفنا دینا چاہیے۔ اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو لوگ اس پہ سرد خانے پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، جا کے ادھر دھاگے باندھ دیتے ہیں یا تالے وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وقت تو سب کے پاس نہیں ہوتا، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے، اور دین کے کاموں کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسا موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا۔ جو وقت ہے کچھ سیکھ لیں، کچھ کر جائیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلا دیں، یہی ہمارا ایک بہترین احساس ہے۔ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ پہلے ہم اسلام سے بہت زیادہ دور تھے، یہاں پہ پہنچے ہیں، ہمیں سنتوں کا پتہ چلا ہے کہ سنتے بھی ہوتی ہیں اور کس طرح ہم نے زندگی میسر کرنی ہے، تو اب آج ہمیں پتہ چلا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ امیر سنت نے 11ویں کے حوالے سے ذہن دیا کہ ماہانہ 11ویں ہمیں ہر مہینے کرنی چاہیے، اور اس کا ذہن جو ہے نا وہ ہمیں نسل در نسل جو ہے نا وہ آگے منتقل کرنا چاہیے۔ آج جو اس مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملا، امام جعفر صادق کے عرس کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی، اور اس پہ کافی عاشقان رسول نے ابھی سے ہی نیت پیش کی، اور انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق کا عرس اور ان کی نیاز کروں گا۔ نفلی روزوں کے حوالے سے بھی باپا جانی نے بتایا کہ اس کے اجر و ثواب کتنا ہے، تو اس کی میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھوں گا اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ رجب کے 7 روزے رکھوں۔ انشاءاللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ 27 رجب المرجب کو روزہ بھی رکھوں گا اور دعوت اسلامی کے ساتھ 3 دن کا مدنی قافلہ بھی کروں گا۔ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو چینجنگ آئی ہے، مجھ جیسا گناہ گار بندہ بھی الحمدللہ اس ماہ محترم کے 7 روزے رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ فیصلہ آباد مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، پہلی دفعہ دیکھنے آیا ہوں، مجھے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں آئندہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھنے آؤں گا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ شخص جسے رجب کے فضائل کا ہی نہیں پتہ تھا، وہ جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نفلی روزے کیا ہوتے ہیں، وہ تو فرض نہیں رکھتے تھے، تو ماشاءاللہ ان کے فیضان سے جو ہے وہ اب فرض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اسلامی بھائی جو ہیں وہ نوافل کی طرف بھی آ رہے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی پاکستان میں جس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے، صحیح حق ادا کرتے ہیں، اور جو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے، ان سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کی دین و دنیا ماشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جاتی ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور